محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، یعنی فرشتے رجسٹروں میں آئندہ سال ہونے والے معاملات لکھتے ہیں، اور بھی متعدد شرافتیں اس مبارک رات کو حاصل ہے۔ اسی رات حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے۔ اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی رات میں فرشتوں کی پیدائش ہوئی۔ اسی رات حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق کا سامان جمع ہونا شروع ہوا۔ جنت میں درخت بھی اسی رات لگائے گئے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ جس نے اس رات میں ایمان و اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سال بھر کے گناہ بخش دیتا ہے۔ لہٰذا اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات کو عبادت توبہ استغفار کی کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس رات میں عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص الخاص کرم ہے۔ یہ عظیم رات صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو عطا کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَزَّلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ تم نے کیا جانا شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور حضرت جبریل امین علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے۔ ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ شب قدر کس قدر اہم رات ہے، اس کی شان مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ نازل فرمائی ہے۔ اس سورہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک رات کی کئی خصوصیات ارشاد فرمائی ہیں۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل فرمایا، پھر تقریباً 23 برس کی مدت میں اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ نازل کیا۔ اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے۔ 1000 مہینوں کی 83 سال 4 ماہ ہوتے ہیں، یعنی جس نے زندگی میں صرف ایک بار بھی اگر شب قدر کی سعادت حاصل کی تو گویا اس نے 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عرصہ کی عبادت کی۔ اس رات میں حضرت جبریل امین اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مبارک رات کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے۔ یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے سابقہ انبیاء کی امتوں کی طویل عمروں اور اپنی امت کے قلیل عمروں کو ملاحظہ فرمایا تو غمخوار امت تاجدار عرب و عجم کا دل شفقت سے بھر آیا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے، میری امت کے لوگ اگر خوب نیکیاں کریں جب بھی ان کے برابر نہیں کر سکیں گے۔ عقائد عالم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش پر آئی اور اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ تو نے انسان کو پیدا فرمایا، یہ تو زمین پر جا کر فساد برپا کرے گا اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے خاطر خونریزی سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ فرشتوں کی اس قیاس آرائی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ شب قدر میں فرشتوں کو بھیج کر جواب کی عملی تفسیر دکھائی جا رہی ہے۔ گویا فرمایا جا رہا ہے کہ اے فرشتوں، تم تو کہتے تھے کہ انسان زمین پر جا کر فساد برپا کرے گا، مگر دیکھو یہ لوگ تو میری عبادت میں مصروف ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر رہے ہیں۔ اس پر فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معذرت کریں گے۔
گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف بندوں کی سلامتی کے لیے دعائیں کریں گے۔ شب قدر کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ رمضان المبارک کی آخری عشرہ کی طاق راتوں میں یا آخری رات میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے، اس رات کو چھپایا رکھا گیا ہے۔ ہزاروں حکمتیں ہیں، جن میں یقیناً ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مسلمان ہر رات اس رات کے ڈھونڈنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کرے۔ نہ جانے کون سی رات شب قدر ہو۔ اس حدیث پاک میں شب قدر کی بعض علامت بھی ارشاد فرمائی گئی ہے۔ ان علامات کے علاوہ بھی دیگر روایات میں مزید علامات لیلۃ القدر کا بیان کیا گیا ہے۔ ان علامات کو پا لینا سب کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف اہل نظر کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات اپنے خاص بندوں پر ان کا ظہور فرماتا ہے۔ شب قدر کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس رات میں سمندر کا کھاری پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ انسان اور جنات کے علاوہ کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی اطراف میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے، مگر یہ ہر ایک کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبید صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ایک رات دریائے کلثوم کے کنارے پر تھا، اس کھاری پانی سے وضو کرنے لگا۔ جب میں نے وہ پانی چکھا تو شہد سے بھی زیادہ میٹھا معلوم ہوا۔ مجھے بے حد تعجب ہوا۔ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا اے عبید وہ لیلۃ القدر ہوگی۔ مزید فرمایا جس شخص نے یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزار دی اس نے گویا 1000 ماہ سے بھی زیادہ عرصہ عبادت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس حکایت سے ملتی جلتی حکایت حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے آپ سے عرض کیا اے آقا میں بہت دنوں سے کشتی چلا رہا ہوں، میں نے دریا کے پانی میں ایک عجیب بات محسوس کی۔ تو آپ نے پوچھا وہ عجیب بات کیا ہے؟ عرض کیا گیا ہے آقا ہر سال ایک ایسی رات بھی آتی ہے جس میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا غلام سے کہ اس بار خیال رکھنا جیسے ہی رات میں پانی میٹھا ہو جائے تو مجھے مطلع کر دینا۔ جب رمضان شریف کی 27ویں رات آئی تو غلام نے آقا سے عرض کیا آقا سمندر کا پانی میٹھا ہو چکا ہے، یہ رات نہایت ہی صاف و شفاف ہوتی ہے، اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ سخت سردی ہوتی ہے، موسم بھی اس رات میں معتدل ہو جاتا ہے، نہ تیز ہوا چلتی ہے نہ ہی بادل چھائے ہوتے ہیں، اس رات بارش بھی نہیں ہوتی، اس رات شیاطین ستاروں سے بھی نہیں مارے جاتے، اس رات کی صبح کو سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے۔ بہرحال میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر کوئی خاص مجبوری نہ ہو تو ماہ رمضان کے آخری عشرہ کے اعتکاف کی سعادت ہرگز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کم از کم زندگی میں ایک بار تو ہر اسلامی بھائی کو رمضان مبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف کرنا ہی چاہیے، اور ویسے ہی مسجد میں پڑا رہنا بذات خود بہت بڑی سعادت کا سبب ہے۔ چنانچہ پیران پیر روشن ضمیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ لوگ مسجدوں میں دھرنا مار کر پڑے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اگر یہ لوگ کبھی مسجد سے غائب ہو جائیں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، اور اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کرتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی ضرورت پیش آئے تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اعتکاف کرنے والوں کو مسجد میں پڑے رہنے کے سبب یہ ساری فضیلتیں حاصل ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں وقت گزارنا عظیم سعادت ہے۔ جو صرف ایک دن کے لیے اخلاص کے ساتھ اعتکاف کر لے اس کے لیے بہت ہی بڑا ثواب ہے اور بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ چنانچہ اعتکاف کی ترغیب دلاتے ہوئے ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائز کر دے گا جس کی مسافت آسمان اور زمین کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ ایک اور جگہ سرکار نے ارشاد فرمایا جو شخص خاص نیت سے بغیر ریا بغیر خواہش شہرت کے ایک دن کا اعتکاف بجا لائے گا اس کو 1000 راتوں کے شب بیداری کا ثواب ملے گا، اور اس کی اور دوزخ کے درمیان کا فاصلہ 500 برس کی راہ ہوگی۔